من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وقال الله تعالى في موضوع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب زدنی علما آمین. قابل احترام سامعین، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات اور میرے نوجوان ساتھی، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تعریف و توصیف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو بہترین مذہب یعنی دین اسلام عطا کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تعریف اس اللہ کے لیے جس نے قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید دی. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ
کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص آخری نبی خاتم الانبیاء خاتم النبیین شفیع المؤمنین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اہل و عیال پر، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع، جس ٹاپک کا آج میں نے انتخاب کیا ہے خطبہ جمعہ کے لیے، وہ ہے اذان کب سے ہے۔ اور میں یہ اس موضوع کے تعلق سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج سے پہلے آپ نے یہ موضوع نہ سنا ہو۔ ہر مسجد میں 24 گھنٹے میں 5 بار اذان ہوتی ہے۔ جو عربی پڑھنے والا ہے، جو عربی جاننے والا ہے، جو عربی جانتا ہے، وہ بھی اذان کو اذان ہی کہتا ہے، اور جو عربی نہیں جانتا ہے وہ بھی اذان کو اذان ہی کہتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی اذان کہا جاتا ہے، سعودی عربیہ کے اندر بھی اذان کہا جاتا ہے، افریقہ کے اندر بھی اذان کہا جاتا ہے، امریکہ کے اندر بھی اذان کہا جاتا ہے۔ الغرض پورے ورلڈ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اذان کو اذان ہی کہا جاتا ہے۔ اذان کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر؟ عربی لینگویج میں اذان کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عربی کے اندر اذان کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبر دینا۔ کسی کو کسی چیز کی اطلاع دی جائے اسے عربی زبان کے اندر اذان کہا جاتا ہے۔ کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے اسے عربی کے اندر اذان کہا جاتا ہے۔ تو اذان کا مطلب ہوا خبر دینا، اطلاع دینا، کسی بات سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، خبردار کرنا۔ اور اللہ نے یہ لفظ کئی مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ آپ سورہ حج اٹھائیے، آیت نمبر 27 دیکھیے، جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، ایک ہم لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، روایتوں کے اندر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر وہ باڑھ آئی تو خانہ کعبہ بھی ڈھہ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کیجیے۔ اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کو بنا دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم لوگوں سے کہہ دو اب اس گھر کے اندر آ کر طواف کیا کریں، لوگوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ خانہ کعبہ میں آ کر طواف کیا کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں سے کہہ دو، لوگوں کو خبر پہنچا دو کہ خانہ کعبہ میں آ کر حج کیا کریں، طواف کیا کریں۔ تو یہاں پر بھی اذان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اذان دینے کے معنی میں نہیں، خبر پہنچانے کے معنی میں کہ خبر پہنچا دو کہ طواف یہیں پر کیا کریں۔ ایک مثال اور رکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے بیچ دیا، وہ شاہ مصر بن گئے، عزیز مصر بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر ان کے 11 بھائی جب سامان لینے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر ٹوٹل 12 بھائی، 11 بھائی جب سامان لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ان کے بھائی تھے، جو حقیقی بھائی، بھائیوں کی عربی کے اندر 3 قسمیں ہوتی ہیں، اخ شقیق، اخ لاتی، اخ اخیافی۔ اخ شقیق جو ایک ہی ماں سے ہوں، ایک باپ سے ہوں، اللاتی
ماں دو ہو باپ ایک ہو، اور اخیافی باپ دو ہو ماں ایک ہو، تو بن یمین نام تھا، وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شقیق بھائی تھے، یعنی ماں بھی ایک تھی باپ بھی ایک تھا، ہم مائی بھائی تھے۔ ان کے سامان میں حضرت یوسف کے حکم سے پیالہ رکھ دیا گیا۔ جب یہ 11 بھائی اپنا سامان لے کر چلے تو ایک پکارنے والے نے پکارا، ثم اذن مؤذن ایھا الدلیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، ہمیں شک ہے تم نے پیالہ چرایا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اذان ہی کا لفظ استعمال کیا، خبر کے معنی۔ اللہ کے نبی پر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی جس میں یہ حکم دیا گیا، اے نبی اعلان کر دو سارے لوگوں میں کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ ننگا طواف کیا کرتے تھے، اے نبی آپ یہ اعلان بھی کر دو کہ کوئی آج کے بعد ننگے ہو کر طواف نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو اور اپنے داماد حضرت علی کو بھیجا، اے علی جاؤ، اے ابو بکر جاؤ اور پورے مکے اور مدینے کے اندر یہ اعلان کروا دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَآذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خبر تھی۔ وَآذَنٌ مِّنَ اللَّهِ، یہاں پر بھی اذان کا لفظ آیا ہے تو پتہ چلا اذان کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اطلاع دینا۔ میں اس انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کا ذہن قبول کر سکے، مثال دے دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اذان کا معنی خبر دینا، یہ تو ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے۔ شریعت کے اندر اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ مخصوص الفاظ جو ہر نماز کے وقت، نماز سے پہلے جو نبی اکرم سے ثابت ہو، ان الفاظوں کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ عربی کے اندر اسے اذان کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر اذان اسے کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر اطلاع دینا، شریعت کے اندر جو نبی سے ثابت ہو ان الفاظوں کے ذریعے نماز کے لیے بلانے، اسے اذان کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن انہیں آواز دی جاتی ہے، مطلب اذان کی آواز، اذان کے ذریعے جب ان کو بلایا جاتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ان کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف نکلیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو چاہیے ساری مصروفیت چھوڑیں، سارے کام چھوڑیں اور ڈائریکٹ مسجد کی طرف بھاگیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری یہاں معاملات بالکل برعکس ہیں۔ جمعے کی اذان ہو گئی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو 1 بجے جماعت ہوگی، بہت ٹائم ہے۔ قرآن نے یہ کہا کاروبار چھوڑو، وذروا البیع، اور نکلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اذان ہو اللہ کے ذکر کی طرف نکل دینا چاہیے۔ تو اذان 2 چیزیں پتہ چلی، اذان کا معنی لغوی لحاظ سے اطلاع دینا، اور شریعت کے اندر وہ الفاظ جن کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان فرض کب ہوئی۔ آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا اور معراج پر نبی اکرم کو نمازیں دی گئی۔ اللہ کے نبی معراج پر جاتے ہیں، نبی اکرم کو 5 ٹائم کی نماز دی گئی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میرا پورا خطبہ معراج کے اوپر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی پہلے مکے سے بیت المقدس آتے ہیں، پہلے آسمان پر وہاں سے گئے حضرت آدم ملے، دوسرے پر گئے حضرت عیسیٰ ملے، تیسرے پر گئے حضرت یوسف ملے، چوتھے پر گئے حضرت یونس ملے، 5ویں پر ہارون ملے، 6ٹھے پر موسیٰ ملے، 7ویں پر ابراہیم ملے۔ پھر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے عنایت کیے، اور ان تحفوں میں یہ تھا کہ اے محمد آپ کی امت کو 50 ٹائم کی نماز دی جاتی ہے۔ نبی اکرم کی امت پر 50 ٹائم کی نماز دی گئی۔ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ تھی، اللہ کے نبی نے کچھ کنسیشن کروایا، کچھ کم کروایا، کچھ تخفیف کروائی، اور اخیر میں 5 نمازیں بچ گئیں، اور 5 نمازیں قیامت تک امت پر فرض کر دی گئیں۔ آپ اندازہ لگائیے
हम ज़कात देते हैं, लेकिन ज़कात को अल्लाह ने आसमानों पर बुलाकर फर्ज नहीं किया। हज को दुनिया के अंदर फर्ज किया, रमजान के रोजों को दुनिया के अंदर फर्ज किया, लेकिन नमाज को अपने पास बुलाकर फर्ज किया। नमाज आसमानों पर नबी अकरम को दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज मक्के में फर्ज हुई, याद रखिए, नमाज मक्के में फर्ज हुई और अजान मदीने के अंदर फर्ज हुई। मक्के में नमाज फर्ज हुई, मदीने में अजान फर्ज हुई, मक्के के अंदर अजान फर्ज नहीं हुई थी। बेचारे छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। कोई पहाड़ों पर नमाज पढ़ता था, कोई बियाबान मैदान में नमाज पढ़ता था, जंगलों में नमाज पढ़ता था। कहीं कोई देख न ले, कहीं किसी को पता न चल जाए हम मुसलमान हो गए हैं। कोई घर की कोठरी में नमाज पढ़ता था, कहीं पता चल गया तो मारा जाएगा, कहीं पता चल गया तो सताया जाएगा। मक्के के काफिर हमको मारेंगे। लोग छुप छुप कर नमाज पढ़ रहे हैं, वहां लोग छुप छुप कर डर डर कर नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर वहां अजान फर्ज हो जाती तो बताइए क्या हाल होता। हजरत अबू बकर ने एक मर्तबा खाने काबा में नमाज पढ़ ली थी, इतना मारा काफिरों ने, हजरत अबू बकर बेहोश हो गए थे। अल्लाह बहुत बड़ा हकीम है, वो जानता है कब कौन सी चीज फर्ज करना है। इसीलिए अल्लाह ने अजान को मदीने के अंदर फर्ज किया, मदीने के अंदर फर्ज हुई है। बुखारी की रवायत है, सहाबी रसूल बयान करते हैं, कानल मुस्लिमून हीना कदिमल मदीना, जब सहाबा इकराम मदीने के अंदर तशरीफ लाए, जब नबी हिजरत करके मदीना आए, उस वक्त भी अजान का रिवाज नहीं था, तब तक अजान नहीं दी जाती थी। जब सहाबा हिजरत करके मदीना आए, अजान का नाम और निशान नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे अजान किस चीज का नाम है। लेकिन बड़ी परेशानी हो रही थी, नमाज में ताखीर हो जा रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। कोई लेट हो जा रहा था, किसी को देर हो जा रही थी, किसी की एक रकत दो रकत छूट जा रही थी। सहाबी बयान करते हैं, सारे लोग बैठ गए, अल्लाह के नबी भी बैठ गए और मशवरा करने लगे, क्यों ना कोई ऐसी चीज निकाली जाए जिससे मुसलमानों को पता लग जाए, हाँ नमाज का टाइम हो गया है, नमाज हमें कैसे पढ़ना ये भी पता है, नमाज का वक्त क्या है ये भी पता है, क्यों ना कोई ऐसी चीज निकाल दी जाए जिससे मुसलमान समझ जाए नमाज का टाइम हो गया है। बुखारी की रवायत हदीस के अंदर आता है, सहाबा बैठ गए और नबी भी बैठ गए, साथ में मशवरा करने लगे। नबी और सहाबा साथ में मशवरा कर रहे हैं। इससे एक बात और पता चलती है, इस्लाम के अंदर मशवरे की बहुत फजीलत है। नबी मशवरा कर रहे हैं, नबी अकरम डिस्कस कर रहे हैं अपने सहाबा से, नबी की जो मर्जी जो चाहे करे, कोई मजाल नहीं नबी को रोक सके, लेकिन नबी मशवरा कर रहे हैं। पता चला मशवरे की बहुत फजीलत है, और कोई भी काम हमको चाहिए कि हम भी उसमें मशवरे किया करें। और मशवरे का सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होगा, अगर काम गलत भी हो गया तब भी कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं, काम गलत भी हो जाए तब भी आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, भाई मशवरा हुआ था, गलत हो गए तो इसमें हम क्या करें। तो नबी अकरम सहाबा के साथ मशवरा कर रहे हैं, क्या किया जाए। लोग नमाज में पीछे हो रहे हैं, कोई रास्ता निकाला जाए। काल बाज़ुहुम अन्नार, उनमें से एक सहाबी कहते हैं, क्यों ना हम पहाड़ पर आग जला दिया करें, जैसे ही नमाज का टाइम हो जाए हम पहाड़ पर आग जला देंगे, जिससे लोग समझ जाएंगे नमाज का वक्त हो गया है। आग का धुआं उठेगा, लोग समझ जाएंगे ये धुआं उठ रहा है, गोया कि नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं नहीं, मजूसी भी आग की पूजा करते हैं, मजूसी की इबादत करते हैं, अगर हम नमाज से पहले आग जलाएं तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, हमारे उनकी मुशाबियत हो जाएगी, इसीलिए मैं आग नहीं जलवाऊंगा। नबी ने उस मशवरे को रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। वकाल बाज़ुहुम अन्नाकूस, एक साहब ये मशवरा देते हैं, आए अल्लाह के नबी, क्यों ना हम भोंपू बजाया करें, क्यों ना हम शंख बजाया करें। वो पत्थर का होता है शंख, आपने देखा होगा मंदिरों में बजाया जाता है, पूरे एरिया के अंदर आवाज गूंजती है। एक सहाबी ने कहा, क्यों ना हम शंख बजाए।
پورے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عیسائی اپنی عبادت میں شنک بجاتے ہیں، اگر ہم بھی شنک بجائیں گے تو ہمارے ان کے بیچ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان کے مشابہ ہو جائے گا، ان کے مثل ہو جائے گا، اسی لیے ہم شنک بھی نہیں بجائیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی ہم گھنٹہ بجائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہودی اپنی عبادت میں گھنٹہ بجاتے ہیں، اگر ہم نے بھی گھنٹہ بجایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم ان کی مشابہت کر لیں گے، اور اگر ہم نے ان کی مشابہت کر لی تو ہم بھی تو انہی میں سے ہو جائیں گے، ہم گھنٹہ بھی نہیں بجائیں گے۔ نبی نے ساری چیزوں کو رد کر دیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کسی بھی دھرم کی کوئی ملاوٹ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی ہے عیسائیت سے لے لی، ضرورت پڑی یہودیت سے لے لی، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم نے مسلمانوں کو کتنا روکا ہے، کتنا روکا ہے کہ تم یہودیوں کے اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، تم ان کے نقش قدم پر مت چلو، مگر افسوس آج ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ دنیا کے اندر سارے دھرم کو دیکھ لیجئے، سارے مذہب کو دیکھ لیجئے، ہر مذہب کے اندر ہر مذہب کی عبادت میں گانے کا اور سونگ کا استعمال ضرور ہوتا ہے، ڈھول تاشے کا استعمال ضرور ہوگا، لیکن واحد اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس کی عبادت میں ڈھول تاشے اور گانے بجانے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں نے اسلام کے اندر ڈھول تاشے بھی گھسیڑ دیے ہیں، ڈھول تاشوں کی بھی ملاوٹ کر دی ہے۔ یہ ان کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ اندازہ لگائیے۔ مشورے پیش کیے گئے، آئے اللہ کے نبی آگ جلائیں، کہا نہیں، آئے اللہ کے نبی بھونپو بجائیں، کہا نہیں، گھنٹہ بجائے، کہا نہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ میٹنگ وہیں پر ختم ہو گئی، اس میٹنگ کا کوئی رزلٹ نہ نکلا۔ اس میٹنگ میں ایک صحابی بھی تھے حضرت عبداللہ بن زید، اس میٹنگ میں شریک تھے، عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، رات میں سو رہے ہیں، خواب میں نظر آیا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ فرشتہ تھا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا آئے عبداللہ بن زید تم آج کس میٹنگ میں شریک تھے؟ کون سی میٹنگ چل رہی تھی؟ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں ایک بلاوا بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، یہ میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں، تم ان الفاظوں کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، اور وہ الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان حضرت عبداللہ بن زید کو سکھا دی۔ صبح ہوتی ہے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ ہوا ہے، مجھے یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ مجھے سکھائے گئے ہیں، آئے اللہ کے نبی ان الفاظوں کو مجھے یاد کرایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الرؤیا حق، ہے تیرا خواب کتنا پیارا ہے، تیرا خواب کتنا سچا ہے، تیرا خواب کتنا پیارا ہے۔ آئے عبداللہ بن زید بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، بلال کو یہ اذان سکھاؤ، اور آج ہی سے یہ اذان دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھا دیے، حضرت بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دیے، اور حکم دیا قم یا بلال فنادى بالصلاة، آئے بلال کھڑے ہو اور لوگوں کو اذان کے لیے بلاؤ۔ حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں اور اذان کے جملوں کو بلند کرتے ہیں۔ مدینے کی پہلی اذان دی جا رہی ہے، اسلام کی تاریخ کی پہلی اذان دی جا رہی ہے۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج سارا مدینہ خوش ہے، یہ آواز کتنی زیادہ پیاری ہے،
چلو چلو نماز کا بلاوا آیا ہے، چلو چلو بلال اذان دے رہے ہیں، چلو چلو نماز کا بلاوا آیا ہے، لوگ مسجد نبوی کی طرف قطار در قطار جا رہے ہیں، بڑی خوشنما فضا ہے، حضرت بلال اذان پر اذان دیے جا رہے ہیں، حضرت عمر گھر میں تھے، دوڑے دوڑے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، الذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آئے اللہ کے نبی میں نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اس دن سے اذان شروع ہو گئی، مدینے کے اندر اذان شروع ہو گئی، اور تاریخ کی پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو اذان کب سے شروع ہوئی؟ اذان تب سے شروع ہوئی۔ ایک چیز نوٹ کی آپ نے، ایک چیز نوٹ کی، اذان یاد کس کو تھی؟ کس کو یاد تھی؟ حضرت عبداللہ بن زید کو۔ نبی کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، آئے عبداللہ بن زید، فرشتے نے تمہیں اذان سکھائی ہے، اذان یاد کرائی ہے، آئے عبداللہ بن زید قم اور اذان دو، کھڑے ہو اذان دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آئے عبداللہ بن زید بلال کو اذان سکھاؤ اور اس سے کہو اذان دے، کیونکہ اس کی آواز تھوڑی بلند ہے اور بڑی پیاری آواز ہے بلال کی، اسی لیے اس سے کہو اذان دے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ چاہیے اذان اس کو دینی چاہیے جس کی آواز بلند ہو اور جس کی آواز پیاری ہو، جو بڑی اچھی اذان دیتا ہو، اور جو اذان دے رہا ہو اس کو چاہیے کہ آواز بلند اذان دے اور بڑی خوبصورت آواز میں اذان دے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بلال کو حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلند آواز والے آدمی کو اذان دینا چاہیے۔ تو اذان اس طریقے سے شروع ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آئیے ایک دو مسئلے میں اور آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اذان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے، مطلب بہت بڑا، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا، لاسٹ، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ عربی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس میں تفضیل کا مطلب اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ انگلش پڑھتے جانتے ہوں گے، گڈ مانا اچھا، بیٹر مانا اس سے اور اچھا، بیسٹ مانا سب سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر سب سے بڑا، اس سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا اللہ بہت بڑا ہے تھوڑا معیوب ہے، یہ کہیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اذان ہو گئی، اب یہیں پر کام پورا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اذان دے دو تب مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی وسلم اللہم بارک، یہ درود پڑھو، اور اس کے بعد دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، آئے اس اذان کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، محمد رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ وابعث مقاما محمودہ، اور مقام محمود پر اللہ کے نبی کو فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر لفظ وسیلہ ہے، آج ہمارے بہت سے بھائی وسیلے سے ایک الگ مفہوم نکالتے ہیں کہ ہم کو نبی کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ یہاں وسیلے سے یہ مطلب نہیں ہے نبی کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے وسیلہ، اور آدم سے لے کر اب تک کوئی اس مقام پر نہیں گیا، مجھے امید ہے کہ میں اس مقام پر جاؤں گا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم میرے لیے وسیلہ نامی جگہ کے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو ہم نبی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو وسیلے سے وہ مقام وسیلہ مراد ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک مسئلہ اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری کی اذان دینا بدعت ہے، غلط کہتے ہیں، سحری کی اذان دینا چاہیے، سنت سے نبی اکرم سے ثابت ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، سحری کی اذان کبھی بھی حضرت بلال نے نہیں دی ہے۔ 5 ٹائم کی اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے، لیکن سحری کی اذان کبھی حضرت بلال نے نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے بلال ام مکتوم کو اذان سکھاؤ،
تاکہ یہ سحری کی اذان دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مکتوم جب تک زندہ رہے، جب تک باحیات رہے، سحری کی اذان دیتے رہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ام مکتوم اندھے تھے، اندھے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، اندھا ہو یا لنگڑا ہو، لولا ہو، وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ارے یہ تو لنگڑا ہے، یہی لنگڑا ہے تو اس کی نماز خراب ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لنگڑا بھی نماز پڑھا سکتا ہے، لولا بھی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی عیب ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ام مکتوم اذان بھی دیا کرتے تھے، اور کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ لنگڑا لولا بہرا یہ لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تو ہم کو چاہیے، یہ ایک سنت ہے جو ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے، اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سنت ختم ہوتی ہے تو بدعت ایجاد ہو جاتی ہے۔ آج سنت ختم ہو گئی ہے تو بدعت وہی سحری کے وقت گانے لگ جاتے ہیں، ڈھول تاشوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ سنت ختم ہوئی تو یہاں سے بدعت ایجاد ہو گئی۔ ہم کو چاہیے سنت کا خیال رکھیں اور سحری کی بھی اذان دیا کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اور کہوں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔